برسوں بعد لندن سے آیا تو ڈیڈ نے زبردستی گاؤں میں ایک شادی پر بھیج دیا کہ رشتے داروں سے ملو جلوں، لیکن وہاں جا کر عجیب حالات ہو گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی خود کو چادر میں چھپائے میرے کمرے میں آ گئی اور چیخنے چلانے لگی اور مجھ پر الزام لگا دیا۔ پنچایت نے مجھے اس پر شادی کرنے پر مجبور کر دیا اور ہمارا نکاح کروا دیا، اور مجبوراً مجھے اپنے ساتھ اسے شہر لانا پڑا اور وہ میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دوں گا اور اپنا بدلہ لے لوں گا۔ جو ہی ٹرین چلی تو وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں دھکا دینے ہی والا تھا تو میرے پاؤں تلوں سے زمین نکل گئی۔ جب میری نظر اس کے میرا نام شاہویز ہے، میرا تعلق ہری پور ہزارہ کے خوبصورت گاؤں سے ہے، لیکن میں نے اپنی عمر کا سارا حصہ لندن رہ کر ہی گزارا ہے۔ اپنے موم ڈیڈ کا دوسرا اور آخری سپوت ہونے کی وجہ سے ان کا بے حد لاڈلا ہوں۔ ہمارا شمار گاؤں کے خاندان میں بڑے لوگوں میں سے کیا جاتا ہے۔ دولت، عزت، رتبہ، ذہانت، ہر چیز سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ بابا اور ماما کی بہادری کے حسن سلوک کی کئی حصے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں، ایک اپنے میں پرفیکٹ ہیں اور ایک اپنی اولاد پر بھی پرفیکٹ ہیں۔ گھر میں میری ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، وہیں تربیت کے معاملے میں بھی خاصی سختی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بے پناہ دیا تھا، اس لیے مجھے بچپن میں ہی بہت جلدی نظر لگ جاتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں کہ اس کا خون ہلکا ہے۔ پورا خاندان، خاص کر میری عمر کے لڑکے، میری خوبصورت کی وجہ سے خار کھاتے تھے۔ گیری آنکھیں، سفید رنگ، براؤن بال، یہ سب مجھے ان سے منفرد بناتا تھا۔ میرا بھائی بھی خوبصورتی میں مجھ سے پیچھے نہیں تھا، اس کا فیس مما سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا۔ ہم دونوں بھائی ہی ظہیر اور ہر میدان میں آگے رہنے والوں میں سے ہیں۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا ہے۔ بھائی کے بعد موم ڈیڈ کو تو لگا تھا کہ ان کی کوئی اور اولاد ہوگی نہیں، لیکن پھر میری پیدائش پر موم بہت خوش ہوئی۔ میرا نام میری موم نے رکھا تھا، بڑا بھائی شہد، اور میرا نام تھوڑا ماڈرن رکھا گیا۔ میری مام اور ڈیڈ نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے مجھ میں حسد، جلن جیسی بری عادات نہیں ہے۔ میری ڈیڈ بزنس مین اور میری ماں ایک تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہیں لوگوں کے کام آنا پسند ہے، وہ لوگوں کے دکھوں کو سنتی ہے اور ان کے کام آتی ہے۔ دادا کے 3 بیٹوں میں سے میرے ڈیڈ ہی پڑھے لکھے ہیں اور تینوں بہوؤں میں سے میری مما اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ باقی 2 بیٹے میٹرک پاس ہیں، وہ بھی دادا کی سفارش کی وجہ سے انہوں نے 2 بار دھکے کھا کر میٹرک پاس کی۔ ان کی نظر صرف دادا کی دولت پر ہی رہتی تھی۔ کبھی دادا نے جائیداد میں ان کا حصہ دے کر ہمارے ساتھ زندگی گزاری۔ موم دادا کی چہیتی بہو ہے، وہ ان سے گاؤں کی عورتوں کے مسئلوں میں رائے ضرور لیتے ہیں۔ میں بھی ان کی طرح پڑھائی لکھائی کا شوقین، مجھے آرٹ مشغلہ کے طور پر پسند ہے۔ شرارتوں کی وجہ سے میں ہر ایک کے ناک میں دم کیے رکھتا ہوں۔ بڑا بھائی میری ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ موم کے بعد وہ میری دوسری موم ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ موم کی زیادہ تر عادات مجھ میں بھی ہیں، لیکن یہاں ہر کسی کی تعریف کرنے پہ میں بیمار رہتا ہوں۔ جب کسی کی دعوت پہ جاؤں تو ہفتہ بخار نہیں اترتا۔ پہلے پہل سب کو لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب ڈاکٹر کی دوائی کی بجائے دم سے آرام آیا اور میرے اوپر تعویذ نے اثر کیا تو موم کو یقین ہو گیا کہ واقعی نظر برحق ہے۔ موم ہر وقت مجھے دم کرواتی یا پھر صدقہ خیرات دیتی رہتی۔ وہ میری طرف سے کافی پریشان ہے۔ منتوں مرادوں کے بعد انہیں بیٹا ملا ہے، اسے وہ مجھ سے بے حد